ویلکم ٹو اے ویری لائیولی ایڈیشن آف ایجنڈا 360. بریک پہ جانے سے پہلے زعیم قادری صاحب بہت اعتراض کر رہے تھے کہ آج کی جو میڈیا ہے اور ہمارے پہ بھی انگلی اٹھا رہے تھے کہ عمران خان کے ایک جلسے سے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ 16 سال سے انہوں نے کوئی کاؤنسلر الیکٹ نہیں کروا پائے وہ، اور یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میری آئیڈیالوجی کی بات کر لینا. نہیں ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں زعیم صاحب، آپ پہ ہی آ رہا ہوں. یقین کریں. مجھے 2 سیکنڈ پریمس سیٹ کرنے دیں، پھر آپ ہی بولیں گے. میں آپ کے پاس ہی آؤں گا، آلدو شازیہ مری بھی بیٹھی، میں آپ کے پاس آؤں گا. پہلے دیکھیں بات نہیں، وہ شازیہ آپ کا ٹائم اب میں نے لینا تھوڑا سا. چیلنج آپ سب کا لیں گے، 1 سیکنڈ. لیکن سر دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، قطعاً نہیں کہہ رہے، کیونکہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، نہ دنیا کے سامنے ہم اپنے آپ کو اتنا بیوقوف دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آل آف اے سڈن یہ کہنا شروع کر دیں کہ پی ٹی آئی ریپلیس کر جائے گی پی ایم ایل نون اور پی 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 کو. ہم یہ ضرور لیکن کہہ رہے ہیں کہ جو انکمبنسی فیکٹر ہے وہ پیپلز پارٹی پہ زیادہ، لیکن پی ایم ایل نون پہ بھی لگ رہا ہے. اور جو یوتھ آج کل کی ہے، جو چینج چاہتی ہے، جو عمران خان کی محبت میں نہیں آئی تھی، نہ سٹرنگ سننے آئی تھی، وہ وائبرنس جو پی ٹی آئی کے جلسے میں تھی، جو یوتھ جو ہوپ تھا پی ٹی آئی کے جلسے میں، وہ نواز شریف صاحب لائرز موومنٹ میں لے کے آئے تھے باہر. اور میں ایک وکیل ہوں، مجھے پتا میں تھا وہاں پہ. لیکن آج اگر ہم سیاست کو دیکھیں اور اس دن سے کمپیئر کریں تو نواز شریف اور آپ لوگ پیپلز پارٹی سمیت، ایم کیو ایم سمیت، اے این پی سمیت سٹیل نظر آ رہے ہیں. عمران خان نہیں کوئی بڑی چیز بن گیا، اینٹی انکمبنسی فیکٹر ہے جس سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. عمران خان نے اتنا بڑا اچھا چلیں آپ فرمائیں کیوں، ہاؤ، وائی؟ دیکھیں کتنا بڑا جلسہ تھا وہ، آپ اندازن بتائیں کتنا بڑا جلسہ تھا وہ. سر ویسے تو ایسٹیمیٹس بہت زیادہ ویری کر رہے ہیں، لیکن لاکھ سے اوپر لگتا تھا ڈیفینیٹلی. اچھا میں کہتا ہوں 2 لاکھ تھا. چل آپ لاکھ کہہ رہے ہیں، میں چلیں 2 لاکھ کر لیں. جی ٹھیک ہے، مان لیا 2 لاکھ، آپ کی بات 2 لاکھ ٹھیک ہے. آپ کو پتا کہ لاہور شہر کی آبادی کتنی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے سر، لیکن لاسٹ ٹائم لاہور میں کس نے 2 لاکھ کا جلسہ کیا تھا؟ 10 ملین. سر پتہ ہے آپ زعیم صاحب نمبرز کی بات نہیں ہے، 1.28 لاکھ زعیم صاحب نمبرز کی بات نہیں ہے. 1.28 لاکھ جی that does not bring it to 1%. عرض یہ ہے، دیکھیں دیکھیں بات سنیں، let's be realistic over issues. Let's be very realistic over issues. دیکھیں عمران خان صاحب پچھلے 15 برس سے اسی آئیڈیالوجی کو جس کے بارے میں وہ خود کنفیوزڈ ہیں وہ لے کے لوگوں تک جا رہے ہیں، اور آج ان کو یہ فضا کیوں مل رہی ہے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں، آج دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں ہم لوگ میٹر کرتے ہیں. میں اپنی پارٹی میں میٹر کرتا ہوں، شازیہ بہن اپنی پارٹی میں میٹر کرتی ہیں. وہ پیغام جو ہماری لیڈرشپ کا ہوتا ہے وہ ہم ہی گراس روٹ لیول پہ کراؤڈز تک پہنچاتے ہیں اور پھر انہی کو موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ ایک نیکسس بن جائے پولیٹیکل پارٹی کا. اب یہاں کیا ہوا کہ پچھلے 10 برس میں جو لوگ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھے، انہوں نے پچھلے 20-25 ماہ میں جب پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے ان کو اگل دیا، ان پریشرز کے ذریعے جو آپ ہم پہ ڈالتے ہیں، ان کرپٹ اور ڈس آنیسٹ عناصر کو، ان انکمپٹنٹ لوگوں کو جو ڈیلیور نہیں کرتے، ہم نے سائیڈ لائن کیا. اور ان لوگوں نے پھر ریفیوج دیکھی عمران خان صاحب کے پاس. ان لوگوں نے اپنے اپنے حلقوں سے، obviously وہ 10 سال حکمران رہے ہیں، مختلف العنان حکمران رہے ہیں، جنرل پرویز مشرف کی انہوں نے ہر پاور انجوائے کی ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے حلقوں سے لوگوں کو لا کر وہاں ایک جلسہ کر دیا. میرے بھائی وہ وننگ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. اگر وہ وننگ کینڈیڈیٹس ہوتے تو وہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں رہتے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. وہ پارٹیز کے ساتھ اس لیے منسلک نہیں ہوتے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو لے کے آگے چلے، وہ اس لیے منسلک ہوتے ہیں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز بنے. اب اگر ان لوگوں کے ساتھ یکسر عمران خان صاحب مل کر انقلاب لانا چاہ رہے ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں ان کو، اور مجھے خوشی ہوگی کہ وہ لوگ جو اس ملک میں ہر برائی کی جڑ رہے ہیں 10 سال، آج وہ اس ملک میں انقلاب کی بات کر رہے ہیں. اور افسوس ان لوگ پڑھے لکھے لوگوں پہ ہے. جی آپ کی آئیڈیالوجی اور عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی نہیں، میری آئیڈیالوجی تو وہ ہے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی ہے. عمران کون تو بتائیں تو صحیح ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے. وہ ان کو تو خود نہیں پتا. وہ ٹیررزم کو نگیٹ کرتے ہیں، طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس ملک میں تھانے دار الیکٹڈ ہونا چاہیے. وہ تھوڑا فنی ہے. کیا آپ نے وہ سوشل اپلفٹ کر لیا ہے؟ پچھلے رات میں چھڑی ہلا کے کر لیں گے وہ، جس سے پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا.
پتہ نہیں یار کون سی گفتگو فرما رہے ہیں. لیکن زعیم صاحب مجھے شازیہ مری کی طرف بھی آنا ہے, لیکن یہ آپ کا کہنا کہ عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی ہی نہیں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نیچے جو اب ٹولہ آ رہا ہے وہ تھوڑا جانا پہچانا ہوگی, وہ ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے. آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بس یہ ہیں کہ ان کے مطابق تھانے دار الیکٹڈ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. میرے بھائی سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اور ان کی آئیڈیالوجی پرسپشن وائز اربن پنجاب میں اتنی مختلف نہیں دیکھی جا رہی, اس لیے ڈر اور خدشہ ہے کہ 10,000 ووٹ اگر ہر حلقے میں وہ آپ کے کاٹ گئے تو آپ کو وقتہ پڑ سکتا ہے. یہ ایک تجزیہ ہے, یہ کنکلوسیو نہیں ہے, یہ کنکلوسیو تجزیہ نہیں ہے. بھائی ہمارا تو حلقوں میں 50,000 کا اصل میں نہیں, وہ مس شازیہ مری جو ہیں وہی فائدہ اٹھائیں گی سر آپ کی اور عمران خان کی لڑائی کی, اس لیے میں ان کی طرف آؤں گا. میں عجیب بات ہے, ایک تو میں خاموش رہی, تہذیب میں رہی, اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایم کیو ایم اور ANP لڑتی ہے, پیپلز پارٹی خاموش بیٹھتی ہے, آرام سے فائدہ اٹھاتی ہے. عمران خان اور نواز شریف لڑتے ہیں, پیپلز پارٹی پیچھے بیٹھتی ہے, آرام سے فائدہ اٹھاتی ہے. میرے خیال سے جو جتنے بردبار اور میچور سیاستدان پیپلز پارٹی کے ہیں کسی پارٹی میں نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. 4 سال میں آپ نے کیا ایسا کام کیا یہ بڑی مہربانی, بہت شکریہ. دیکھیں 30 کام کیا کیا, 30 سیکنڈ تو خیر کافی نہیں ہے کام بتانے میں, یہ پروگرام بھی کافی نہیں ہے. 30 سیکنڈ میں آپ کے کام بتا سکتا ہوں. NFC ایوارڈ, 18ویں امینڈمنٹ, ریکنسیلیشن وغیرہ, آپ نہیں بتا پا رہے ہیں. نہیں تو آپ تو بتائیں, ان کے علاوہ بتائیں, یہ تو میں مانتا ہوں, بتائیں آپ. کچھ بنیادی چینجز تھے یا کچھ انسٹیٹیوشنز کے لیے امپورٹنٹ تھا. انفارچونیٹلی جب بھی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ تھرو ڈیموکریٹک پروسیس آئی ہے, اس کے پاس ABC کام نہیں ہوتا. تمام تر جو ماحول ہے اس کو فکس کرنا ہوتا ہے, اداروں کو کھڑا کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس کو جاری و ساری رکھتے ہوئے آگے چلنا ہوتا ہے. کام بہت ہے نا, آپ نے خود بتایا NFC ایوارڈ آپ نے گنوا دیا, 18 امینڈمنٹ آپ نے گنوا دیا. NFC ایوارڈ وہ ہے جو ہو چکا ہے, وہ تو آپ کہیں گے نا. اب میں اسے ریپیٹ کروں نہ کروں, 18 سے 25 سال کی عمر کا ووٹر 21 برس سے زائد کا عرصہ گزر گیا تھا, کیوں NFC نہیں آیا. عمران خان صاحب 15 سال ہو گئے تھے. آپ ایک نوجوان ووٹر کو اگر پیغام دیتی ہیں اس پیپلز پارٹی, نوجوان ووٹر کس ایج کا؟ 18 to 25. 18. دیکھیے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ 18 ایئرس کی ایج ہے ہماری ووٹنگ ایج. میرے بہت چھوٹے چھوٹے بچے, میں جب اپنے گاؤں جاتی ہوں, بیرانی میرے گاؤں کا نام ہے, میں اس لیے بھی لے رہی ہوں کہ لوگ خوش ہوتے ہیں سن کر. اگر میں اپنے گاؤں جاتی ہوں تو میرے ساتھ تمام اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں اتنے چھوٹے. میں خوش ضرور ہوتی ہوں ان کے نعرے سن کے جب وہ نعرے لگاتے ہیں, لیکن میرے لیے سیٹسفیکشن اس وقت ہوگی جب وہ 18 سال کا ہوگا اور اس کی ووٹنگ ایج ہوگی. ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے یہ سوچنا ضروری ہے, اینڈ ایون اف آئی ایم ناٹ اے ووٹر مجھے یہ سمجھ ہونی چاہیے ایٹ دی ایج آف 18. فرسٹ آئی تھنک ہر پولیٹیکل لیڈر اور ورکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو کنونس کریں کہ وہ ووٹ دیں. اب وہ مجھے دیتے ہیں نہیں دیتے, پہلے تو میرا فرض یہ ہے کہ وہ ووٹ دیں. ان کے لیے آپ نے کیا کیا, ہاؤ ڈو یو کنونس them to vote for you? 18 سے 25 سال بچے سے آپ شروع ہو کے 18 تک تو پہنچ گئے, مجھے بتائیں 18 اور 25 کے بیچ میں پیغام کیا دیں گے؟ کہ یہ میرے الیکشن کیمپین ہے, کیا یہ آپ مجھے پلیٹ فارم دے رہے ہیں. دیکھیں اٹس اے ڈسکشن نا, دیکھیں شاہد صاحب مجھے پرابلم پتہ ہے کیا ہے, جب بھی آپ PMLN یا PPP سے بات کریں نا اور کہیں کہ 18 سے 25 سال کا نوجوان اگر ایکٹیویٹ ہو گیا تو آپ کا اس کا کیا پیغام ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں وہ صبح سو رہا ہوگا, نوکری دے دیں گے اور میں نے کچھ ایسا, میں اس کا جواب دوں. دیکھیں ایک سیکنڈ قادری صاحب یہ پہلے بول لیں آپ, میں نے تو نہیں کچھ کہا نا, آپ بول رہے ہیں نا کہ میں نے جاب کی بات کی, میں نے آپ سے پہلے یہ کہا, میں نے آپ سے پہلے یہ کہا آپ کس ایج بریکٹ کی بات کر رہے ہیں. میں 18 کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ووٹنگ ایج ہے. سب سے پہلے مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں لوگوں کو ووٹ دینے پر آمادہ کروں. کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں دیٹ از امپورٹنٹ, کیا کہہ کے یا کیا کہہ کے نہیں کی بات نہیں ہے. دیکھیں what I can do for them is not as important as is the fact what they can do for Pakistan. This is more important. آپ بلا وجہ مجھے آپ ایڈ جنکیز بنا دیں گے سب کو, میں آپ کو کیا دوں, میں آپ کو کیا دوں. ارے بھائی انہوں نے دینا اس ملک کو, they have to step forward. Our children have to step, they have, as long as this country is here, we are a part of it. How do you get them to vote for you? That's what I'm asking you. I am more inspired by the fact that this country
has to have the contribution of young people, may it be for any political party. मैं खींच के नहीं ला रही हूँ किसी को, but मैं ये कह रही हूँ हैदर कि आप पहले contribute करें. First you contribute to the nation. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. सबसे पहले तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो trust है youth के अंदर, वो यही है ना कि they are raw, you give them a direction. Now when they get a direction, this was in 47. This was in 47 and before that. We are not in 47 anymore. कादरी साहब, now you need to contribute. आपसे ये अगर पूछूं, आपके सामने अगर पूरे पाकिस्तान के 18 से 25 साल के नौजवान हैं, how do you sell your party? आपका सवाल ही गलत है. आपका सवाल ही गलत है. आप पूछे गलत बात रहे. ये उनका मुल्क है, ये उनकी जिम्मेदारी है. मैं कोई बाहर से आके उनको नहीं कह रही हूं कि बाहर नहीं बैठे. They are part of this society. कादरी साहब, आप that is what you are saying, but your question is wrong. कादरी साहब, would you attempt to convince voters 18 to 25, and if so, then how would you convince them to vote for PML Nawaz Sharif? Why not? First of all, I would not like them. First of all, I would not like them to be a part of a proper indulged politics, because I want them to be vibrant citizens of this country. Number one, उनकी तालीम जिसका ज़िम्मेदार इस मुल्क का हर वो आदमी है जिसकी उम्र 35 से ऊपर है और वो या फिलंथ्रोपिस्ट है या वो गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व है, हमने उनके साथ उनको ये प्रॉमिस करना है कि हम 25 से 18 के दरमियान की तालीम जो पूरी दुनिया में अवेलेबल होती है उन बच्चों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं. 18 साल की उम्र में आप FA के लेवल पे होते हैं, और उसके बाद की तालीम जो कि यकीनन हायर स्टडीज़ हैं, हर पाकिस्तानी की ये ड्यूटी है कि वो उनके लिए ऐसे मौके पैदा करे कि वो सियासत में आके अपना वक्त ज़ाया ना करें इनिशली, बल्कि वो 18 साल से लेके 25 साल तक की उम्र की तालीम लग कर पढ़े ताकि वो इस मुल्क की सियासत में वक्त ज़ाया नहीं होता. कादरी साहब, सियासत में वक्त ज़ाया नहीं होता. सियासत में ब्रेक लेनी है. अभी तक PMLN की पॉलिसी ये रही है कि बच्चों को सियासत नहीं करो.